یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی. جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو ضرور ملتا ہے، مگر کیسے؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکٹر محمد یونس جو کہ آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور بنگلہ دیشی جو عبوری حکومت ہے اس کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں. تو بنگلہ دیشی طلباء نے انہیں کیوں منتخب کیا، ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ان کی زندگی کے کارنامے کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت پائی، آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ایک تو ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے 2006 کے اندر. نوبل پرائز کیوں ملا، یہ کس کو ملتا ہے، اور کن کن فیلڈ کے اندر جب آپ ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کو نوبل پرائز ملتا ہے. تو یہ 6 بڑے فیلڈ ہیں جس میں لٹریچر ہے، پیس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اکنامکس ہے، اور فزیالوجی اور میڈیسن. تو ڈاکٹر محمد یونس کو اکنامکس کے اندر کام کرنے پر نوبل پرائز ملا. وہ کیا کام تھا، اتنا بڑا کون سا انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ نوبل پرائز ملا؟ تو انہوں نے جب وہ چٹاگانگ یونیورسٹی کے اندر اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے تو انہوں نے لوگوں کو خط غربت سے نکالنے کے لیے اور اسپیشلی خواتین کو یعنی کہ غربت سے نکالنے کے لیے ایک پلان بنایا. پلان کیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے قرض دیتے تھے اور اس سے پھر وہ لوگ وہ چیزیں پروڈکٹ بناتے تھے اور ان کی زندگی میں خوشحالی آتی تھی. انہوں نے ان کے پاس صرف 800 ٹکہ یعنی بنگلہ دیشی کرنسی ٹکہ ہے تو 800 ٹکہ صرف اماؤنٹ تھی جس سے انہوں نے یہ قرضے دینے کا سلسلے کا آغاز کیا. اس مقصد کے لیے وہ اداروں کے پاس گئے، کاروباری لوگوں کے پاس گئے، وہ بینک کاروں کے پاس گئے، وہ حکومتی لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان کی سنوائی نہ ہوئی. تو انہوں نے اپنے دوست احباب سے مل کر 3000 ٹکہ سے یہ قرضے دینے کا آغاز کیا. قرضہ اسپیشلی خواتین کو دیا جاتا تھا. وہ چٹائیاں، پھر پلاسٹک کے کہہ سکتے ہیں آپ ڈبے، بوتلیں، عام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بناتی. اور شروع میں یہ 1000 ٹکہ جو ہے وہ ان کو قرض دیا جاتا اور اس کے اوپر تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی لیا جاتا. اور جب یہ اماؤنٹ 5 گھروں سے چھٹے تک ہو جاتی تو پھر چھٹے کو شامل کر لیا جاتا اور 7ویں کو پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھتے. اچھا، کچھ شرائط بھی تھیں ان کی قرض کی کہ کن لوگوں کو ہم شرائط قرض دیں گے اور کن کو نہیں دیں گے. اچھا، شرائط بڑی سمپل سی ہیں اور بڑی سمجھنے والی ہیں کہ انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا اس کو گرامین بینک کے نام سے شروع کیا، یعنی ایک دیہاتی بینک آپ کہہ لیں. اور یہ دیہاتی بینک ہی تھا کہ دیہات میں ایک دیہات کے لوگوں کو قرضہ دیا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو. تو وہ مطلب ٹوکریاں بنانا، کپڑے کی سلائی مشین، ڈیزائن والی چٹائیاں یہ وہ بناتی تھیں. اور شرائط یہ تھی کہ وہ لوگ قرضے لینے والے اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے. مطلب جو قرضہ لے گا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجے گا، یعنی اس کا مطلب ایک تو قرض دے رہے ہیں آپ، دوسرا آپ تعلیم عام کر رہے ہیں. چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے برڈن ہو جاتا ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ شادی کرتے ہیں. جہیز لینے والے جو جہیز لیتے تھے، جہیز ایک لعنت ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بڑے شوق سے اور بڑے زور و شور سے لیا بھی جاتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے. قرض لینے والا درخت بھی لگائے گا اور ساتھ ساتھ وہ آپ کہہ لیں اپنے انوائرمنٹ کو بھی سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر بار
اور اپنی پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھے گا. اور اس کے بعد پھر عورتوں سے بعد مردوں کا سلسلہ بھی آیا، اور پھر ان میں بھی یہ شرائط تھی کہ جو اپنی مار پیٹ کرے گا اپنی فیملی کو، اس کو بھی نہیں دیا جائے گا. یہ 1974 کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے ملک کے اندر پھیل گیا، اور 1984 کے اندر اس کو باقاعدہ ایک بینک کا درجہ دے دیا گیا. یعنی 10 سال کے اندر انہوں نے بہت بہتر ترقی کی، جس کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہیں اس نے اس کو گرامین بینک کو درجہ دے دیا گیا ایز اے بینک. آپ اندازہ لگائیں کہ 3000 ٹکا سے شروع ہونے والا جو گرامین بینک ہے، آپ جانتے ہیں اس کی اب ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اس کی ورتھ ہے $7.4 بلین. کہاں 3000 ٹکا اور کہاں $7.4 بلین. اور یہ بہت بڑا کام تھا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ ایٹم بم بھی بنائیں تو پھر ہی نوبل پرائز ملتا ہے، یا آپ کو بہت بڑا رینک مل جائے تو پھر ہی آپ کچھ کریں تو پھر آپ کو نوبل پرائز ملتا ہے. ڈاکٹر محمد یونس کی انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے جو نوبل پرائز دینے والا ادارہ ہے، انہوں نے 2006 کے اندر اکنامکس کے اندر آؤٹ کلاس ورک کرنے کے لیے کہ لوگوں کو خط غربت سے نکالنا، ان کی زندگیاں بہتر کرنا، ان کی صحت بہتر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنی شرائط تھیں یہ نہ صرف معاشی طور پہ ان کو بہتر بنا رہی تھی بلکہ جسمانی طور پر، اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھتی تھی، ان کی سوشل لائف کو بہتر بنا رہی تھی، ان کو ایٹیکیٹس اینڈ مینر بھی سکھا رہی تھی کہ پہلے وقت سے پہلے نہیں شادی کرنی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، درخت لگانا. ملک کو جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی پاکستان کے اندر بھی جتنی انوائرمنٹل چینج آ گئی ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ مارچ اپریل کے اندر اتنی گرمی ہو اور یہ جون جولائی کے اندر اتنی گرمی ہو. تو گرمی بھی بہت زیادہ شدت سے پڑ رہی ہے اور پرولونگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح سردی بھی جو ہے وہ بھی بہت شدت سے ہو رہی ہے 2-3 سال. یہ ساری کی ساری انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ہے کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائے جا رہے ہیں، درخت کاٹتے جا رہے ہیں لیکن نیا درخت نہیں لگا رہے. تو یہاں درخت لگانے کی شرائط بھی تھیں. تو صرف ایک مقصد نہیں تھا، ایک مقصد کے پیچھے بہت سارے مقاصد یہ تھے کہ اوور آل اس نیشن کو بلڈ اپ کرنا ہے، اور وہ انہوں نے کر دکھایا. اس کے لیے ہم یہی سوچتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں ہمارے پاس ہوں تو پھر ہی ہم جا کے کسی کی مدد کریں، یا ہم پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر ہی کریں گے، ادروائز ہم کسی انسان ہر سٹیج پہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر یونس صاحب، محمد یونس، اس کی بالکل واضح مثال ہے. اور دوسری بات جو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ انسان کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، تو ڈاکٹر یونس نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس ملک کا سربراہ بنے گا، کیونکہ جب انہوں نے اتنی خدمات دی تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جو ہیں وہ خدمات کو کم ہی سراہتے ہیں. تو یہاں تو ان کے لیے رہنا بھی مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا، ابراڈ جانا پڑا، اور وہاں اپنی زندگی وہاں گزار رہے تھے. اور اسٹوڈنٹ کو بھی میں داد دیتا ہوں، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ کو بھی. دیکھیں انہوں نے بھی ہیرا چنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، غلط ہے یہ، صحیح ہے. جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ غلط وہ صحیح ہو، ہم نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پولیٹیکلی، اور بس اندھی جو سپورٹ ہے، ہم دوسروں سے لڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، گروپس کے اندر. ہم حقائق کو نہیں مانتے. تو وہ ان اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، انہوں نے اتنا پریشرائز کیا کہ ایک ملک کا حاضر سروس انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ، فوج کا سربراہ اس کو نہیں جانے دیا. انہوں نے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے بنگلہ دیش کا، اس کو مجبور کیا کہ وہ ریزائن دینے پہ مجبور ہو گیا. وزیر اعظم کو ریزائن دینا پڑا. اس کے لیے صحیح چیزوں کا انتخاب ضروری ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے تو وہ بھی شاید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتے. اور لیکن ڈاکٹر محمد یونس جن کو نوبل پرائز ملا، انہوں نے بھی زندگی میں شاید کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن جو انہوں نے محنت کی ہے، آج دیکھیں ان کی محنت کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر، پہلے بھی ظاہر سی بات ہے نوبل پرائز
جو گین کرتے ہیں بڑی شہرت ہوتی ہے، لیکن اپنے ملک کا سربراہ ہونا یہ بہت بڑے اعزاز اور عزت اور آنر کی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک پروفیسر کا، اور اس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، اس کے تھوڑے اسٹوڈنٹ ہیں، پورے ملک کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھی لکھی، جو کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے نمائندہ ہونا بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ارشد ندیم کا گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کی ہسٹری کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور